قابل احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم 3 جمعے اس موضوع پہ پڑھ چکے کہ اسلام کے سیاسی نظام میں طریقہ انتخاب اسلام کس کو پسند کرتا ہے اور اسلام کس قسم کے سیاسی نظام کا قائل ہے۔ اگر ہم سبق کے طور پر اس کو دہرا لیں تو سب سے پہلی بات یہ سامنے آتی ہے کہ اسلام ہر اس سیاسی نظام کو پریفر کرتا ہے جو نظام انسان کے بنیادی حقوق کا محافظ ہو، مسلمان کا نہیں بلکہ جو نظام انسان کے بنیادی حقوق کا محافظ ہو وہ اسلام کا سیاسی نظام ہے، کیونکہ مسلم ممالک میں غیر مسلم اقلیتوں کو بھی اپنے حقوق حاصل ہوتے ہیں، لہذا اسلام کا سیاسی نظام ہر وہ نظام ہے جو انسان کے بنیادی حقوق کا محافظ ہو۔ اور بنیادی حقوق کتنے ہیں انسان کے؟ کم از کم جن پہ اللہ کے حبیب نے ساری زندگی فوکس فرمایا، اور 1,24,000 انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ بھی وہ 3 حقوق ہیں، تورات، زبور، انجیل کا خلاصہ بھی وہ 3 حقوق ہیں، اسلام کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی روح بھی وہ 3 حقوق ہیں۔ وہ 3 حقوق کیا ہیں؟ جان کا تحفظ مجھے حاصل ہونا چاہیے، میں مسلمان ہوں تب بھی، میں غیر مسلم ہوں تب بھی، جہاں میری جان کی حفاظت نہیں ہے وہ نظام غیر اسلامی نظام ہے، اور مجھے میری عزت کا تحفظ حاصل ہونا چاہیے۔ اگر میری عزت کو کہیں تحفظ نہیں ہے، وہ نظام پاکستان میں بھی ہو تو غیر اسلامی ہے، وہ نظام کسی اور ملک میں بھی ہو تب بھی غیر اسلامی ہے۔ اور تیسری بات ہے، میری کمائی ہوئی دولت جو میں نے حلال سورسز سے کمائی، اس کا تحفظ یہ میرا بیسک رائٹ ہے، اگر یہ مجھے کہیں نہیں ملتا تو پھر وہ نظام ٹھیک نظام نہیں ہے۔ پھر کرپشن کی ساری باتیں پھر اندر کی باتیں ہیں کہ جب نظام ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر مسائل خراب ہوں گے۔ اس مسجد کا چھت اگر بارش سے ٹپکتا ہو تو قصور بارش کا نہیں ہے بلکہ قصور اس کی اس باڈی کا ہے جس کے ساتھ یہ کنسٹرکٹ ہوئی ہے، اینٹیں ہیں، پتھر ہے، اس کے اندر بجری ہے، سیمنٹ ہے، سریا ہے۔ لہٰذا کرپشن اگر ہوگی، جھوٹ ہوگا، وہاں پر لوگوں کے حقوق وائلیٹ ہوں گے تو اس کا الزام اسلام پہ نہیں جائے گا بلکہ رائج کردہ نظام پہ جائے گا جو اسلام سے ہٹ چکا ہے۔ لہذا اسلام کا سیاسی نظام وہ نظام ہے جس کے اندر بنیادی انسانی حقوق کو حفاظت حاصل ہو۔ کم از کم آپ کو جمعوں کا یہ تو فائدہ ہو کہ آپ تھوڑی سی باتیں سیکھ کے تشریف لے جائیں یہاں سے کہ کون سا نظام اسلامی نظام ہے۔ اگر ہم کہیں حضور کا دور آ جانا چاہیے یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح امت کا ایک ہی خلیفہ ہونا چاہیے تو کیا یہ پاسبل ہے؟ 200 ممالک کم از کم روئے زمین پہ جن کا وجود ہے پڑھے لکھے الفاظ میں، ٹوٹل کنٹریز پوری دنیا میں کتنے ہیں؟ 200 کے قریب ہیں۔ یونائٹڈ نیشن کے، اقوام متحدہ کے 200 ممبر نہیں ہیں، وہ کم ہیں جو اس کے ممبرز ہیں۔ روئے زمین پر جن کا نقشہ ملتا ہے وہ تقریباً 200 ممالک ہیں۔ کیا ایسا پاسبل ہے کہ ایک جگہ پہ بیٹھ کر ایک خلیفہ پوری دنیا کے 7 براعظموں میں 200 ممالک کے ہر صوبے کے ہر ڈسٹرکٹ اور ہر ضلع اور ہر محلے کو واچ کر سکے؟ اس لیے اسلام کبھی بھی ایک خلیفے کا قائل نہیں ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے حکم ایک کا ہی چلے، حکم ایک کا ہی چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرکز میں بیٹھے ہیں تو 3 براعظموں تک حکم چل رہا ہے۔ براعظم ایشیا تک بھی اسلام شروع وہیں سے ہوا، سعودیہ سے، جس کو آج سعودیہ کہتے ہیں، مکہ اور مدینہ۔ براعظم یورپ، براعظم افریقہ، اسلام پہنچ چکا ہے۔ ایک خلیفہ ہر براعظم میں آرڈر چلا رہا ہے، لیکن اس کے جو سب رولر ہیں وہ وہاں پر نظام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ پھر اسلام نے بڑا اندر جاتے ہوئے ایک نظام دیا ہے، لوگوں کو قریب ترین ڈائریکٹلی جو چیز ڈیل کر رہی ہے اور جو ادارہ، وہ ادارہ مسجد ہے۔ اب مسجد اس لیول پہ نہیں رہی کہ مسجد اسی لیول پہ ہو جو دور رسالت میں تھی، یا دور صدیق اکبر میں تھی، یا دور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی، یا دور عثمان یا دور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھی۔ مسجد اپنے نظام کے اعتبار سے نیچے آ گئی ہے، لیکن اسلام نے جو رواج دیا ہے قریب ترین لوگوں کے مسائل ڈیل کرنے میں، وہ کون سا ادارہ ہے؟ وہ مسجد ہے۔
لہذا آج ہم تھوڑی سی گفتگو اس لیول پہ کریں گے کہ مسجد کس لیول پہ ذمہ داری ادا کر سکتی ہے، کیونکہ ہر لیول کے لوگ یہاں آتے ہیں مسجد میں، جس مسجد کا اسلام قائل ہے۔ میں کسی ایک اسپیسیفک مسجد کی بات نہیں کر رہا، اگر کہیں عوام جاتے ہیں کچھ سیکھنے، اپنی مذہبی رسومات کو ادا کرنے، تو وہ بھی کون سی جگہ ہے؟ مسجد ہے۔ علماء بھی کہاں ہوتے ہیں؟ مسجد۔ بیوروکریسی کہاں سے تیار ہوتی ہے؟ بے شک ہم لبرل بھی ہو جائیں، ہم سیکولر بھی ہو جائیں، ہماری زندگی میں جو ہم نے کلمہ پڑھا وہ کم از کم ہمیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو لاتا ہے، جمعے کے لیے تو لاتا ہے۔ ساتھ پھر یہ ہے کہ سال کے بعد کے اجتماعات میں عیدین کا جو خطبہ اور معاملہ ہے وہاں بھی تو لوگ وہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم انگلیوں پہ گنیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، فرض کر لیں، میں علماء سے شروع کرتا ہوں۔ اس جمہوری دور میں، جس دور میں ایک حکومت اپنا ٹینیور پورا کر چکی، اس سے پہلے بھی ہو چکا، اتنے 70 سال ہو گئے نظام چل رہا ہے ڈیموکریسی کے نام پہ، مثلا میری اور آپ کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ نظام ایسا ہے جس نظام میں جس بندے کو بھی فٹ کریں گے وہ نظام لوگوں کے معاملات کو ڈیل کرنے میں ناکام رہے گا۔ اس کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ ہم ڈیموکریسی کو غیر اسلامی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کفرانہ نظام ہے۔ اسلام چناؤ کا قائل ہے، اسلام اکثریت کے فیصلے کا بھی قائل ہے، لیکن طریقہ کار اور چیزیں اس کی ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ ہماری 3 جمعوں پہ ڈسکس ہو چکی ہیں۔ میں فرض کر لیتا ہوں جی، سب سے پہلی بات ہے بیوروکریسی۔ فرض کر لیں 4-5 پوائنٹ میں، کیونکہ ہم میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے بیوروکریسی بھی کس کے ماتحت ہوتی ہے؟ سیاست دانوں کے۔ بھائی کسی چیف سیکٹری بھی اگر کسی آرڈر پہ امپلیمنٹ کرواتا ہے تو آرڈر کس کا ہوگا؟ سیاسی پارٹی کا ہوگا، سی ایم کا ہوگا، اوپر سے پی ایم کا ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے چیف بیوروکریٹس آج اپنی پیشیاں بھگت رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف وعدہ معاف گواہ بھی بن رہے ہیں۔ لیکن بیوروکریسی کی ذمہ داریاں کیا ہیں جب اوپر سے نظام آئے؟ اوپر سے سب سے پہلے یہ ہے انہیں اپنے مقام اور منصب سے اس کی شناسائی ہونی چاہیے۔ مجھے اللہ نے یہ منصب دیا ہے اور میرے پاس یہ امانت ہے، جتنے دن امانت ہے میں اللہ کی امانت سمجھ کر اس کو ادا کروں گا۔ یہ پہلا ایک، چونکہ ہم میں سے تھوڑے لوگ ہیں اس سے ریلیٹڈ، اس لیے میں صرف پوائنٹس میں بات کرتا جاؤں گا۔ سب سے پہلے اس کو اپنے منصب کی شناسائی ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ پیسہ زیادہ ملتا ہو، مال زیادہ ملتا ہو جس ڈپارٹمنٹ میں، وہاں جانے کی خواہش نہ ہو، خواہش اس کی عوام کی خدمت ہو۔ خواہش کیا ہو؟ عوام کی خدمت ہو۔ ہم یہ صحیح بخاری میں پڑھ آئے پہلے جمعے میں کہ حضور نے فرمایا کوئی عہدے کی خواہش نہ کرے، جو عہدے کی خواہش کرے گا حضرت عمر فرماتے ہیں اس کو عہدے سے معزول سمجھا جائے گا۔ یہ اسلام کی یونیکنیس ہے کہ عہدہ جو بھی طلب کرے گا اس کو عہدے سے معزول سمجھا جائے گا۔ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اسلام کا اصول ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے اور ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اور اس کا ٹائٹل ہی ہے باب ما جاء فی طلب الامارہ۔ لیڈرشپ کو جو بھی طلب کرے گا اس کو اسلام میں معزول سمجھا جائے۔ تو آج کل کے ہمارے نظام میں تو ایک ایک حلقے میں کتنے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں؟ 5 6 7 8 9 10 11 12۔ وہاں کتاب پکڑنے والے کسی کے مقابلے میں بیٹھ بھی جاتے ہیں، پنجاب میں، سندھ میں، سرحد میں، اپنے اپنے نمائندہ چیزوں کے۔ لہٰذا عہدے کو طلب نہ کیا جائے، اپنے مقام کی شناسائی ہو اور تعلیمات اسلامیہ کو رائج کرنا اپنی وہ پہلی ذمہ داری سمجھے۔ تعلیمات اسلامیہ کو رائج کرنا وہ اپنی پہلی ذمہ داری سمجھے۔ تعلیمات اسلامیہ کیا ہیں؟ اس ملک میں نمازیں قائم ہو رہی ہیں یا نہیں، یہ ہماری بیوروکریسی کی اور ہمارے خلیفہ کی ذمہ داری ہے۔ بے شک وہ سی ایم خلیفہ کہلائے یا نہ کہلائے، لیکن اسلام اسی موضوع پہ بات کرتا ہے۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ خاص اور عام کا خیال نہ رکھے، بلکہ ہر ایک کو اس کے شرف انسانیت کے بدولت ڈیل کرے۔ کوئی آدمی ایسا آپ میں سے جس نے اپنے 5 سالہ ٹینیور میں یا پچھلی حکومتوں میں یا جمہوری دور میں پی ایم کو ملنا اتنا ہی آسان ہوتا ہو، یا سی ایم کو ملنا اتنا ہی آسان ہوتا ہو، یا حاضر سروس کسی وزیر کو ملنا اتنا ہی آسان ہوتا ہو جتنا آپ قریب کسی بھی امام مسجد یا کسی اور دوست کو مل سکتے ہیں، کیا اس نظام میں یہ پاسبل ہے؟ پتہ چل رہا ہے پھر نظام کی خرابیاں ہیں۔ اور اللہ کے حبیب جب بھی کسی کو عامل مقرر فرماتے یا صحابہ کرام کسی کو کسی دوسرے ضلع میں، ملک میں، صوبے میں جب رولر بنا کے بھیجتے، تو پچھلے جمعے پہ میں نے وہ بات عرض کی تھی کہ کیا حکم دیتے کہ کیا کرنا ہے؟ تم نے جب جانا ہے تو چھنا ہوا آٹا
نہیں کھانا، بولیں چھنا ہوا آٹا نہیں کھانا، یہ اس کی سادگی کی علامت تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ تم نے اپنے دروازے کے اوپر کوئی دربان نہیں بٹھانا تاکہ لوگوں کی تم ضروریات پوری کر سکو۔ پھر آج کیا یہ پاسبل ہے ہمارے نظام میں؟ اس کے بعد خاص اور عام کی مساوات کا خیال رکھے، اور پھر عوام کو تنقید کا پورا اختیار دے۔ عوام کو اگر اس کا کوئی نظام پسند نہیں ہے تو عوام شکایات کریں۔ کوئی مثال ڈھونڈ کے دے سکتے ہیں مجھے تاریخ اسلامی میں؟ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں تو آپ سے سوال کیا ہوتا ہے؟ بڑا مشہور مثال ہے ہمارے معاشرے میں رائج ہے، حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، ایک سائل سوال کرتا ہے۔ وہ سوال کیا تھا؟ عمر یہ چادریں جو لوگوں کو ملی تھیں، یہ چادر آپ کے اوپر پوری نہیں آتی تھی، آپ کا بڑا لباس کیسے بن گیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اس کو اندر کروا دیا؟ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دیا کہ جو میرے بیٹے کے حصے میں تھی میں نے اس سے بھی لے کر اپنا ایک پورا لباس بنایا ہے۔ یہ وہ اسلامی نظام ہے جس پہ عام بندے کو بھی رسائی حاصل ہے۔ میں اور آپ تو کہیں کمپلین نہیں کر سکتے، لیکن ان ساری باتوں کے بعد یہ ذہن میں رکھیں کہ مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہماری پالیسیاں بناتے ہیں وہ پالیسی آپ کے انگوٹھے سے جاتی ہے۔ جو نظام ہماری پالیسیاں بناتا ہے وہ پالیسی کہاں سے جاتی ہے؟ آپ کے انگوٹھے سے جاتی ہے۔ وہ انگوٹھا ایک پولنگ آفیسر آپ کو کالے نشان سے آگے بھیجتا ہے کہ یہ امانت ہے تمہاری۔ یہ جو کالا نشان ہے یہ پہچان اس بات کی ہے کہ اگر تم صحیح نہیں کرو گے اپنے نظام کو تو تمہارا پورا نظام کالا ہو جائے گا، تمہارے اندر کا انسان کالا ہو جائے گا جب تم پریفرنس اپنے باقی معاملات کو چھوڑ کر اس کو دو گے کہ میرا ذاتی مفاد کس میں۔ اس لیے مایوسی کی کسی نظام میں ضرورت نہیں۔ اسلام کی ایک اور یونیکنیس ایک ہیڈنگ میں اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اسلام شکایات کا قائل نہیں، اسلام موقع دے کر سارا اختیار ایک بندے کو دے دیتا ہے۔ وہ موقع کب آتا ہے؟ 5 سال کے بعد انتخابات کی شکل میں۔ کیا اسلام 5 سال کی انتخابی مدت کا قائل ہے؟ کہیں آپ نے کو پڑھا ہو کسی آرٹیکل میں، کہیں کسی جگہ پر، اسلام کیا کسی نظام کی مدت کا قائل ہے؟ یہ انتخابات سال کے بعد ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ہو سکتے ہیں، بس 5 سال کہاں لکھا ہے؟ چلیں آئین پاکستان کا حصہ ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ لوگ مل کے بیٹھے مسائل کے حل کے لیے اس کو 10 سال پہ بھی لے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت صدیق اکبر کا دور کتنے سالوں پہ تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور 2 سال 4 مہینے کتنا تھا؟ 2 سال 4 مہینے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور 10 سال 6 مہینے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور 12 سال پورے 12 دن کم، اور حضرت علی المرتضیٰ کا دور 4 سال 9 مہینے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تقریباً 6 مہینے پہ مشتمل ہے۔ تو اسلام اگر ڈیوریشن پیریڈ کا قائل ہوتا تو اللہ کے حبیب کے زمانے میں اعلان نبوت کے بعد آپ کتنے سال شریعت کو چلاتے رہے؟ 23 سال، 23 ایئر اعلان نبوت کے بعد۔ 40 سال بعد اعلان نبوت تھا، پھر مکی زندگی 13 سال، مدنی زندگی 10 سال، تو ٹوٹل ڈیوریشن پیریڈ کتنا بنا؟ 23 سال۔ حضرت ابو بکر کا کتنا بنا؟ 2.25 سال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال۔ حضرت عثمان غنی 12 سال۔ حضرت علی المرتضیٰ 4 سال 6 مہینے۔ حضرت حسن 6 مہینے۔ اسلام ڈیوریشن پیریڈ کا قائل نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ غلط کر رہا ہے تو پھر یہ بھی تو اسلام نے کہا ہے، جابر سلطان کے سامنے کیا کہنا جہاد ہے؟ کلمہ حق کہنا جہاد ہے۔ لہٰذا تم ٹائم ٹیبل فکس نہ کرو کہ 2 سال کے بعد نیا امیر آ جائے گا، 5 سال کے بعد آ جائے گا۔ ہاں اتنا کرو کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو پکڑو اور اس کی اطاعت کرتے رہو، لیکن اگر یہ نماز روزے پہ پابندی لگا دے تمہاری ریاست میں، پھر اس کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، پھر جہاد کرو۔ پھر حضور نے یہ بھی فرمایا، جو ایک رات جہاد کرتے ہوئے ملک کی سرحدوں پہ گزارتا ہے کتنا ثواب ملتا ہے؟ ایک رات صرف سرحدوں پہ کھڑے ہو کر جو حفاظت کرتا ہے اسلامی نظریہ کی اور مسلم جو پیپلز ہیں ان کے جان مال اور عزت کی، اس کو روزہ تہجد اور نمازوں اور قیام کے برابر ثواب ملتا ہے۔ لہٰذا اسلام نے ہر اس راستے کو بند کر دیا جس کی وجہ سے انسان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسلام میں بیوروکریسی اور اسلام کے سیاسی نظام میں رشوت حرام ہے۔ یہ بڑا سادہ سا جملہ ہے، آپ کہیں گے میں اس کو بڑا پروٹوکول دے کے بیان کر رہا ہوں، لیکن معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ ہی کیا ہے؟ رشوت ہے، کرپشن ہے۔
آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، آپ چھوٹے سے لیول پر بھی چلے جائیں تو اخلاقی ہمارے معاشرے کی عادت بن چکی ہے، ہمارا کام کو مفت بھی کر دے تو ہم اس کی مٹھی میں کچھ لگا کے آتے ہیں، کیوں؟ ہماری عادت بن چکی ہے۔ لہٰذا رشوت دینا اور کرپشن کرنا یہ معاشرے کے وہ بنیادی مسائل ہیں جو زہر قاتل ہیں، اور پورے معاشرے کو ایک زہر کا کام دے کر اس کو زندگی سے نکال کر موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد اس کی بہت احتساب کی کیفیت ہے، احتساب بڑا شفاف ہو، یہ نہیں کہ کسی پارٹی کو نیچا دکھانا ہو تو احتساب شروع ہو، کسی کو اونچا دکھانا ہو تو احتساب سے بری ہو۔ اسلام بے لاگ احتساب کا قائل ہے۔ یہ اسلام نہیں کہتا کہ الیکشن آئے تو احتساب کرو، ہر وقت میں، آج تو نیب بن گیا لیکن اسلام ہر وقت احتساب کا کہتا ہے، اور وہ احتساب مسجد سے ہی شروع ہوتا ہے۔ لیکن مسائل پھر بھی وہ ہیں کہ مسجد کا نظام اسلامک پرنسپل کے تحت مساجد تک ہونا چاہیے۔ میں جب بھی کسی مولوی صاحب کی بات کروں یا اسلام کی تو یہ سٹرکچر ذہن میں لانا ہے جو آج ہمارے معاشرے میں ہے، بلکہ وہ سٹرکچر لائیں جو اللہ کے حبیب نے متعارف کروایا ہے۔ بھائی امام صدیق و عمر جیسے ہوں، یا امام مسجد عثمان و علی جیسے ہوں، یا حسن و حسین جیسے ہوں، یا حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے ہوں، تو کیا پھر معاشرے میں خرابی ہو سکتی ہے؟ بڑا مشہور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ ہے کہ آپ ایک اپنا چراغ بجھانے کے لیے اٹھے تو آپ کے خادم نے کیا کہا؟ حضور میں بجھا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں تم بیٹھو۔ آپ خود اٹھے، اپنا چراغ بجھایا، چراغ بجھانے کے بعد خادم کو کہا کہ تمہارے اٹھنے سے پہلے بھی میں عمر بن عبدالعزیز تھا، اور جب اٹھ کے بیٹھا ہوں چراغ بند کیا ہے تب بھی میں کون ہوں؟ عمر بن عبدالعزیز ہوں۔ تو میرے بھائی یہ بیوروکریسی کی ذمہ داریاں ہیں جو میں نے عرض کر دی ہیں، اپنے مقام اور منصب کی شناسائی ہو، اس کے علاوہ احتساب کی پوری کیفیت ہو، رشوت اور ان معاملات سے اس کا فرض ہے۔ علماء کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ علماء کی ذمہ داریاں آپ دیکھ رہے ہیں اس معاشرے میں علماء کا جو حال ہو رہا ہے یا جو کچھ وہ خود کر رہے ہیں۔ آپ نے، میں کسی اسپیسیفک اگر کوئی جملہ بولوں گا تو دل آزاری ہوگی، لوگوں کی ایفیلیشنز ہوتی ہیں، لیکن مخصوص پارٹیاں تشکیل پاتی ہیں، ان کو اسلام کا نعرہ صرف اس وقت یاد آتا ہے جب کوئی سیاسی پارٹی اپنی مشکل میں ہوتی ہے۔ باقاعدہ سے مجالس بنتی ہیں، وہ باقاعدہ سے نظام ترتیب دیتی ہیں، پھر جہاں جہاں ان کی پسند ہوتی ہے اپنے کینڈیڈیٹ بٹھا بھی دیے جاتے ہیں، اور مخصوص پارٹیوں کے مقابلے میں بٹھا دیے جاتے ہیں۔ میں کسی کا ایک کا نام نہیں لیتا، سب آپ کے سامنے ہیں۔ رہ گئی باقی جماعتیں جو مذہبی جماعتیں ہیں، تو سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ان کا آپس میں اتفاق اور اتحاد نہیں ہے۔ دیوبند مکاتب فکر کی اپنی، علماء کی جماعتیں، اہل حدیثوں کی اپنی ہیں، بریلویوں کی اپنی ہیں، اہل تشیع کی اپنی ہیں، اور سیاستدان ہمیں بیچتے بھی ہیں اور ہمیں خریدتے بھی ہیں۔ کیسے؟ ایک سی ایم کے کم از کم 4 کوآرڈینیٹر ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہر مسلک سے اپنا کام لینا ہے۔ ایک کوآرڈینیٹر بریلوی مکتبہ فکر کا، ایک کوآرڈینیٹر اس کا دیوبند مکتبہ فکر کا، ایک کوآرڈینیٹر اس کا اہل حدیث مکتبہ فکر کا، ایک کوآرڈینیٹر اس کا اہل تشیع مکتبہ فکر کا، اور پھر ہر ایک سے وہ اپنی مرضی کے کام لیتے ہیں، تنخواہیں بھی ملتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کوآرڈینیشن شپ ضرور ہونی چاہیے، لیکن مقصود مسلک نہیں، مقصود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہونا چاہیے۔ علماء کو اپنے وقار کو خود بحال کرانا چاہیے۔ مثلا علماء کا جہاں جہاں کردار بہتر رہا وہاں اسلام بھی ترقی کرتا رہا، لوگ بھی ترقی کرتے رہے۔ جہاں پر علماء نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی وہاں مسائل پیدا ہو گئے۔ میں تاریخ اسلامی میں بہت دور نہیں جاتا، میں صرف مغل امپائرز کی بات کرتا ہوں۔ اکبر کو دین اکبری کی طرف مائل کرنے میں، اکبر ایک ایسا آدمی تھا جو انتہائی ان پڑھ آدمی تھا۔ آپ کبھی بھی مغلوں کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں تو اتنا پڑھا لکھا آدمی اکبر نہیں تھا، انتہائی سادہ آدمی تھا اور بالکل ان ایجوکیٹڈ تھا، لیکن اپنی مرضی کے مطابق ایک بہت بڑا گلوبل سا ہر مذہب اور مسلک کا سیٹ اپ تیار کرنے کے لیے ہندوؤں کو، سکھوں کو، ہر طرح کے معاملات کو قریب لانے میں جس نے اس کو سب سے زیادہ پروموٹ کیا وہ اس وقت کے علماء ہیں۔ فیضی کا نام کون نہیں جانتا؟ اکبر بادشاہ نے شادیاں کرنی تھی زیادہ، تو اس نے اپنے مقامی درباری علماء سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو کہ میں شادیاں زیادہ کروں تو کوئی شریعت میں ان کا جواز ہے؟ تو وہاں پر جس عالم نے اس کو اس کا مسئلہ بتایا، ایک ابو الفضل تھا اور ایک فیضی تھا۔ ابو الفضل اور فیضی نے اکبر کی سیلف آرگنائزڈ تھیوری کہ میں نے 4 سے زیادہ شادیاں کرنی ہیں اور اسلام مجھے اس کی اجازت دے ورنہ مملکت اسلامیہ کے لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، اس کو 4 سے ہٹ کر 18 کی 18 شادیوں کا جواز پیش کرنے والے بھی اس وقت کے علماء تھے۔ اور وہ کہتا ہے ثابت کرو قرآن سے کہاں لکھا ہے کہ میری 18 کی 18 شادیاں اسلام میں جائز ہو سکتی ہیں؟ تو علماء نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی،
ابو الفضل اور فیضی نے، علماء سو نے قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی. قرآن کی آیت کیا تھی؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ. اللہ فرما رہا ہے دو دو شادیاں کر لو، یا اگر دو دو نہیں تو تم تین تین کر سکتے ہو، اگر تین تین نہیں تو تم چار چار بھی کر سکتے ہو، لیکن عورتوں کے درمیان تم عدل کا معاملہ جو ہے اس کو رکھو. تو چونکہ یہ شادیوں کا حکم ایک شخص کے لیے تھا یا ایز اے ہول پورے مسلم نیشن کے لیے تھا؟ مسلم نیشن کے لیے تھا. پھر اسلام نے نہیں کہا کہ چار کر لو، بلکہ کہا چار چار کر لو ٹھیک ہے، تین تین کر لو ٹھیک ہے. انہوں نے کہا قرآن کی ورڈنگ پہ غور کرو اکبر، قرآن تو تمہاری 18 کی 18 شادیوں کو جائز قرار دے رہا ہے. پوچھا جی کیسے؟ اس نے کہا ذرا غور کرو جی، مثنا کتنی؟ دو دو، مثنا دو دو کتنی ہو گئی؟ چار. پھر کہا ثلاثہ تین تین کتنی ہو گئی؟ 6 اور 4 10. پھر کہا رباع چار چار، 4 اور 4 8. ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ جتنی شادیاں اکبر کو چاہیے تھیں وہ علماء سو نے اپنے زمانے میں قرآن سے نکال کر اس کے سامنے رکھ دی. میں 100% نہیں کہتا آج بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، لیکن ناموس رسالت کی بات ہوتی ہے تو ایک مسلک کے لوگ پھٹے ہوئے کیوں نظر آتے ہیں؟ جہاں پر اسلام کی ترویج کی بات ہوتی ہے وہاں لوگ پھٹے ہوئے کیوں نظر آتے ہیں؟ مجھے دکھ سے تاریخ اسلامی جب میں پڑھتا ہوں تو آتا ہے کہ نورانی اور نیازی گروپ الگ کیوں ہوئے تھے. آج مخصوص مکتبہ فکر کی مخصوص جماعتیں اپنے 2 پلیٹ فارم پہ کینڈیڈیٹ کھڑے کر کے کیوں لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ کیا کلمہ جدا ہے؟ بتائیں نا، کیا کلمہ جدا ہے؟ کیا کوئی کاز اور آبجیکٹو جدا ہے؟ حتیٰ کہ مسلک میں بھی آ جائیں تو مسلک میں بھی کوئی دوری کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کس اسلام کی بات ہے؟ یہ وہ دور آ گیا پھر ہم کہہ سکتے ہیں جس دور کے لیے رسول اللہ نے دعائیں مانگی ہیں، جس دور کے لیے رسول اللہ نے کہا ہے ایک فتنے والا دور آئے گا اور اس فتنے میں تمہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کس طرف جا رہا ہوں. جب وہ دور آئے تو پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا دعائیں مانگا کرو. وہ دعائیں پھر کیا ہیں؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، 6 کی 6 کتابوں میں ایک پورا چیپٹر ہے. ہر کتاب میں کتاب الدعا اور کتاب الدعوات کے نام سے، اور پھر پورے کا پورا چیپٹر ہے کتاب الفتن کے اعتبار سے. پھر رسول اللہ نے فرمایا فتنے آ جائیں گے. فتنے کیسے آئیں گے؟ کہ فتنہ تمہارے گھروں سے نکلے گا. تم باہر بھی جاؤ گے تو فتنہ ہوگا، تم گھر میں بھی رہو گے تو فتنہ ہوگا. کیوں؟ کہ تم نے اللہ رسول کو چھوڑ دیا ہوگا. ہم جب صبح کا درس پڑھتے ہیں یہاں پر جو ہمارا روزانہ فجر کو ہوتا ہے، ہم آج کل پڑھ رہے ہیں سورہ ہود، اور سورہ ہود کی تقریباً یہ کوئی 25-26 سے نہیں، اس سے بھی زیادہ کی اگلی آیات مبارکہ ہیں، غالباً کو 33-4 کے قریب ہے، جس کا ایک سمپل سا مفہوم ہے. اللہ فرما رہا ہے اللہ رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو ٹھیک رہو گے، پہلا جملہ. دوسرا جملہ یہ ہے اگر اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرو گے پھر اللہ رسول تمہیں ایسے لوگوں کی اطاعت کروائیں گے کہ جن کو گالیاں بھی نکالو گے اور ان کی اطاعت بھی کرو گے. میں اس آیت کا مفہوم پھر دہرا لیتا ہوں. اگر اللہ رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو خوش رہو گے، پھر تمہاری جان مال عزت محفوظ ہوگی. تمہاری بکری کا بچہ، تمہارے ایک کتے کا بچہ، ایک جانور کا بچہ، یہ تینوں الفاظ ہیں اس واقعے کے کہ جس میں حضرت عمر نے فرمایا اگر دریائے فرات کے کنارے مر گیا تو ذمہ دار کون ہے؟ عمر ہے. پھر حضور نے فرمایا اگر اللہ رسول کی اطاعت کرتے رہو گے پھر یہ وقت دیکھو گے کہ تم خوش رہو گے، تم جان مال اور عزت تمہارے حفاظت ہوتی رہے گی. پھر مشہور جملہ بھی ہے کہ بھیڑ اور بھیڑیا کیا کریں گے؟ ایک گھاٹ سے پانی پئیں گے، اور تاریخ نے یہ وقت دیکھا بھی. لیکن پھر اللہ فرما رہا ہے اگر تم اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو پھر تم ایسے لوگوں کی اطاعت کے پیچھے لگ جاؤ گے اور تمہیں لگا دیا جائے گا جن کی اطاعت بھی نہیں کرو گے اور بد دلی سے کرو گے، ان کو گالیاں بھی نکالو گے اور تمہاری جان مال عزت محفوظ بھی نہیں ہوگی. ہم کس لیول پہ کھڑے ہیں، پہلے پہ یا دوسرے پہ؟ ہم دوسرے لیول پہ کھڑے ہیں. کیوں میرے بھائی؟ ہم سیاسی جلسوں میں اپنی نمازیں تباہ کر دیتے ہیں، ہم سیاسی جلسوں پہ پیسے لگاتے ہیں، ہم بینر بنواتے ہوئے یہ نہیں کروڑوں اربوں روپے کی تشہیر ہو رہی ہے، کیا یہ کروڑوں اربوں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے نہیں لگائے جا سکتے؟ میں ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں. عوام الناس کے فائدے کے لیے ہم نے قرآن حدیث کو پبلش کرانے کا ایک سلسلہ شروع کیا. میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، کسی سے چندے کی اپیل نہیں کر رہا، کوئی دے گا بھی تو میں اس اعلان کے بعد نہیں لوں گا اسے، کہ ہم اللہ رسول کی باتیں آپ تک پہنچانے کے لیے 4-5 مہینوں سے کوشش کرتے رہے، لیکن آج وہ معاملہ ٹھپ ہے. کیوں؟ کسی بھی بندے کی کوئی ریگولر اس میں کنٹریبیوشن ایسی نہیں تھی کہ اللہ رسول کی بات آپ تک پہنچ جاتی.
پھر ہم کس لیول کے لوگ ہیں؟ ہم اپنی دنیاوی مفادات، اب عوام کی طرف، علماء کی اتنی بات کافی ہے، عوام کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ رشتہ داریاں چھوڑیں گے آپ کا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ رشتہ داریاں ویسے ہم نے چھوڑی ہوئی ہیں، ہم چاچے مامے پھوپھیوں ماسیوں سے نہیں ملتے، لیکن الیکشنوں میں کیا کہتے ہیں؟ چاچا جی نے دعائے خیر کر دی ہے تو سب نے ووٹ اسی کو دینے۔ یہ بات ٹھیک ہے، یہ غلط ہے؟ یہ چاچا عیدوں پہ کدھر جاتا ہے؟ یہ چاچا ہمارے جینے مرنے پہ کدھر جاتا ہے؟ اس چاچے کو تو ہم پورا سال نہیں پوچھتے، لیکن دعائے خیر کر دیتا ہے تو ہم سارے کے سارے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ پتہ چلا عوام کا مسئلہ میرٹ سے ہٹ کر صرف اقربا پروری ہے، اپنے رشتہ داروں کو نوازنا ہے، اور پھر جب اوپر چلے جاتے ہیں تو پھر بھی رشتہ داروں کو نوازا جاتا ہے۔ دوسری بات، صرف گرمی باہر شدید ہے، ہم نے بالکل وقت پہ وائنڈ اپ کرنا ہے۔ عوام الناس کا مسئلہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا تقوی کا فقدان ہے۔ کس چیز کا فقدان ہے؟ تقوی کا فقدان ہے، پرہیزگاری کا فقدان ہے، اللہ رسول کے خوف کا فقدان ہے۔ ہمیں دنیاوی مفادات عزیز ہیں، یہ دو معاملے ٹھیک ہو جائیں ہمارا معاملہ بہتر ہو جائے گا، کیونکہ یہ میرا آپ کا مسئلہ ہے، اس کو یاد کر لیں۔ ہمارا پہلا مسئلہ کیا ہے؟ اقربا پروری۔ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ اقربا پروری۔ چاچے مامے پھوپھی ماسی نے دیا، ہم نے بھی ووٹ ادھر ہی دینا ہے۔ میرے بابا مرحوم اس کو دیتے تھے تو میں نے بھی اسی کو دینا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ہمارے اندر تقوی کا فقدان ہے، خوف خدا کا فقدان ہے۔ تو جب ہمارے اندر خوف خدا کا فقدان ہے، جس کو ہم منتخب کریں گے وہ کون ہوگا؟ وہ بھی تو ویسا ہی ہوگا۔ اور تیسری بات ہے، ہمارے اندر مادیت پرستی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ میرا کسی دوست سے تعلق صرف اس لیے ہے کہ مجھے اس سے دنیاوی فائدہ ہوگا، میرا کسی ایم پی ایم این اے سے تعلق اس لیے ہے کہ یہ میرے کسی مشکل میں کام آئے گا۔ یہ ہے مادیت پرستی۔ اس کا اگلا مسئلہ ہے تعلیم کی کمی ہے۔ ڈگریاں اتنی بڑی ہیں، لیکن تعلیم اور ایجوکیشن اور ایک مائنڈ سیٹ اپ جو انسان کو بہتری کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ ہمارے اندر فقدان ہے۔ میرے دادا کے پاس ڈگری نہیں تھی، شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے والد کے پاس ڈگری نہ ہو، لیکن وہ جینٹل مین تھا، وہ ایک کمال انسان تھا۔ ہمارے پاس ڈگریاں بہت بڑی ہیں، لیکن زہر قاتل ان کے اندر بھرا ہوا ہے۔ دنیا لوٹنے کے سارے مفادات ہمیں اپنی تعلیم میں پڑھائے جاتے ہیں، اور ہمیں اپنے حقوق کا پتہ نہیں ہے۔ پانی تیز بارش ہو جائے، نون لیگ پی ٹی آئی کی گالیاں، سارا کچھ شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ہمارا مسئلہ صرف روڈوں پہ پانی کا کھڑے ہونا ہے؟ نہیں، یہ بہت چھوٹا مسئلہ ہے۔ میرا مسئلہ میری بیٹی کا شرم و حیا چھوڑ دینا ہے۔ میرا سب سے بڑا مسئلہ میرے بیٹے کی نافرمانی ہے۔ میرا سب سے بڑا مسئلہ میرے بیٹے کا نشہ کرنا ہے، اس کا شیشہ پینا ہے۔ میرے بیٹے کا سب سے بڑا مسئلہ بے حیائی برائی ہے۔ کسی کو فکر ہے کہ یہ نظام ہماری بچوں کو تباہ کر رہا ہے؟ ہمارا مسئلہ میرے بھائیوں گٹر نہیں ہے، ہمارا مسئلہ سڑکیں نہیں ہیں، میں پھر بھی کہتا ہوں ہمارا مسئلہ شاید میٹرو بھی نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ انسانیت کے شرف کی بحالی ہے۔ اس کو سن لیں، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ شرف انسانیت کی بحالی ہے۔ بھائی انسان تو ہیں، کیا اندر انسانیت بھی ہے؟ اگر میرے اندر نہیں ہے تو جس کو میں منتخب کروں گا وہ کہاں سے لائے گا؟ مجھے اپنے حقوق کا ہی پتہ نہیں ہے، میں اتنا ظالم انسان ہوں دنیا میں۔ جب مجھے اپنے حقوق کا پتہ چل جائے گا، پھر دیکھتے ہیں حکمران کیسے نائل ہمارے سامنے آتے ہیں اور باتیں آگے چلتی ہیں۔ لہٰذا صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ان کتابوں میں حضور کی دعاؤں کو پڑھیں۔ میں نے پچھلے دن صحیح مسلم کی ایک حدیث شیئر کی لوگوں سے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ میرے دین میں میرے لیے بہتری فرما دے تاکہ میرا لائف سٹائل ٹھیک ہو جائے۔ یہ بات ذرا پلے باندھ لیں۔ ہم مذہب پہ صرف اس لیے عمل کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کام آئے گا۔ سن رہے ہیں میری بات؟ ہم مذہب پہ صرف اس لیے عمل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے کام آئے گا۔ مذہب مرنے کے بعد کام آئے یا نہ آئے، مذہب ہوتا اس لیے ہے کہ میری دنیا میں نے کیسے گزارنی ہے۔ ہم صرف قبر پہ قرآن اس لیے پڑھتے ہیں ثواب ملتا ہے، ہم نیا گھر بنا کے ختم قرآن دلاتے ہیں ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ ثواب کب ملتا ہے؟ قرآن اس لیے ہے کہ میری زندگی ٹھیک ہو جائے، حدیث اس لیے ہے کہ میری زندگی ٹھیک ہو جائے۔ قرآن حدیث مرنے کے بعد کام آئیں یا نہ آئیں، کم از کم وہ 99% میری اور آپ کی زندگی کے لیے اصول ہیں۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ میرا دین بہتر کر دے تاکہ میری دنیا بہتر ہو جائے، اور اللہ میری دنیا بہتر کر دے تاکہ میں ذریعہ معاش اپنا حلال کا کما کے لوگوں کے ساتھ بہتری والا کام مینج کر سکوں۔ میرے بھائی، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ووٹ کا حق 25 کو آپ کے پاس ہے۔ یہ بھی نہ سوچیں کہ نہ نون لیگ اہل ہے، نہ پی ٹی آئی اہل ہے، نہ کوئی مولوی اہل ہے، نہ کوئی کتاب والا اہل ہے، نہ کوئی توپ والا اہل ہے، نہ کوئی اور اہل ہے۔ کہیں کسی نے مذاق بنا کے فیس بک پہ لگایا ہوا تھا، کسی مولوی صاحب نے وہ اشتہار بنا ہوا تھا اور ان کا انتخابی نشان قبر تھی۔
پتہ نہیں شاید کسی نے مذاق کیا تھا یہ ٹھیک، اور وہ کہتے ہیں مجھے ووٹ دیں، میں اپنے انتخابی نشان پہ ووٹوں کے بعد پورا عمل کرواؤں گا آپ لوگوں سے۔ تو جس کا بھی انتخابی نشان ہو آپ اس کو ووٹ دیں۔ اچھا جی کوئی صدیق و عمر تو نہیں آ سکتا تو کس کو دیں گے؟ یہ مسئلہ لوگ مجھ سے بارہا پوچھتے ہیں کہ ووٹ کس کو دینا چاہیے۔ آپ جس کو اپنے ضمیر کے مطابق سمجھتے ہیں، صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو بندہ داڑھی رکھی ہے، جبہ شبہ پہنا ہوا ہے اور انتخابی نشان کوئی کتاب قرآن حدیث ہے دے دیں، نو۔ انتظامی اعتبار سے بھی دیکھیں آپ کے حلقے میں انتظامی بندہ کون بہتر ہے، جو کچھ لوگوں کی ویلفیئر کے کام کرتا ہے۔ ظاہر ہے میں کہہ رہا ہوں، کیا حضرت ابو ذر غفاری جیسا کوئی بندہ آ سکتا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز جیسا آ سکتا ہے؟ نہیں، بہت سارے پیرامیٹرز ہیں، لیکن ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں اور اللہ سے دعائیں کریں۔ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، جب سمجھ نہ آئے کہ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ دینا ہے یا تحریک لبیک اسلام کو دینا ہے، یا کتاب کو دینا ہے یا توپ کو دینا ہے، یا شیر کو دینا ہے یا بلے کو دینا ہے، پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ فتنوں کا دور ہے، اللہم ارنا الحق حقا، میرے رب مجھے حق دکھا دے، مجھے حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جو غلط ہے مجھے غلط کر کے دکھا دے اور میرے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دے۔ میں پھر بھی کہہ رہا ہوں، اگر کوئی کسی کو ایلیجیبل نظر نہیں آتا تو اپنے ضمیر سے اتنا فیصلہ کر لیں کہ فتنوں کا دور ہے، ہم نے اپنا فریضہ پورا کرنا ہے۔ اگر جیبیں کٹنی شروع ہو جائیں، فرض کر لیں ہر بندے کو پتا ہو میں مسجد میں نماز پڑھنے جاؤں گا میری جیب کٹ جائے گی، تو نماز چھوڑ دے گا؟ بتائیں نا، نہیں چھوڑے گا۔ اگر آپ وہ کہے جی میں گھر میں سویا ہوں رات کو چھت گر جائے گی، تو گھر میں نہیں سوئے گا، سوئے گا، مسجد میں بھی آئے گا، لیکن طریقہ جو ہے اس کو مینج کر لیں تاکہ چوری چکاری سے بھی بچا جا سکے، اپنا فرض بھی پورا کیا جا سکے۔ میں حلفاً کہہ چکا ہوں، شاید آنے والا وقت بھی وہ ہے، پریزائڈنگ آفیسر تک کوئی کرپشن نہیں ہوتی، کو ہوتی ہو تو وہ پتہ نہیں کس نظام میں ہوتی ہے، اگر کہیں ہوتی ہے تو اوپر ہوتی ہے، آپ جس کو ووٹ دیں گے وہ منتخب ہوگا۔ غلط نہ کہیں الیکشن کمیشن کے سسٹم کو، یہ ٹھیک ہے، 100% نہ صحیح تو 90+% ٹھیک ہے، آپ اپنا فرض پورا کریں، انشاءاللہ خیر کا وقت آئے گا۔ نہیں بھی آئے گا تو یہ فتنوں کا دور صحیح، ہم اللہ رسول سے دعائیں تو کریں رسول کے طریقے کے مطابق، اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں بہتری کا راستہ دکھا۔ ہم مادیت پرست ہو چکے ہیں، اللہ ہمیں شرف انسانیت کی محبت عطا فرما۔ وما علیہ الا البلاغ۔